اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. جو کچھ عمل کر رہے ہیں اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ عمل کرتے رہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل تھوڑا ہی کرو لیکن متواتر کرتے رہنا، لیکن لگاتار کرتے رہنا. آج فجر پڑھے کل گئے، کل جو سب قرآن ایک رکوع پڑھے آج گئے. یہ جو مسلسل عمل تمہارے اندر نہیں ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہونے کی نشانی ہے. تمہارے اندر اگر اسٹیبلٹی ہونا ہے تو مسلسل عملوں کو کرتے رہو، اور جو ایمان نصیب ہوگا نا اس کو سنبھال کے لے کے جاؤ. برے عمل کر کے ایمان میں گھاٹا مت کرو. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هذا يحفظكم قوانين وربنا والأمثال. اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین ہے جس نے مجھ کو آپ کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جتنی انسانیت دنیا کے اندر ہے سب کو بھیجنے والا وہی اللہ رب العزت ہے جو ہم سے پہلے مخلوق آئی اور ہم جو مخلوق ہے ہمارے بعد میں مخلوق آئی اسی کے حکم سے ساری مخلوق کے جسم کے ساتھ چلنے والی وہی اللہ رب العزت ہے جس کے حکم سے میرا آپ کے جسم میں خون کی روانی ہوتی ہے وہی اللہ رب العزت ہے جس کے حکم سے میرے اور آپ کی زبان میں جو روانی ہے جو طاقت کے الفاظ بولنے کی وہ صرف اللہ رب العزت کے اذن سے اسی کرتی ہے. وہی اللہ رب العزت ہے جو آپ اور میرے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس قرآن مجید کو ایک نظام حیات بنا کر لے جاتا کہ اس قرآن مجید میں جو احکامات جو ہدایتیں جو نصیحتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہیں اس کے مطابق میں اور آپ قیامت تک آنے والی انسانی اپنی زندگی گزار کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں. زندگی گزارنے میں طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دیا اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک انسان کو اختیار عطا کر دیا. کیا تمہارے اختیار سے کہ تمہیں نظام حیات دے دیا گیا تم تمہارے اختیار کو استعمال کر کے اللہ کی ہدایت طلب کرو اور سیدھے راستے کی طرف جانا چاہتے ہو تو سیدھے راستے کی طرف جاؤ جو تمہیں اللہ کی رضا کی طرف لے جائے گا. اگر تم بائیں ہاتھ پر اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو بائیں ہاتھ جہنم پر لے کر جانے والی جگہ ہے. عزیزان ملت میں آپ دنیا میں آئے اس اختیار کے ساتھ اور کوشش کرنے کے جو اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ کو آپ کو دیا ہے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی ہدایت طلب کرتے ہیں. کئی لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو ثواب کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، عمرے کی سعادت کسی کو نصیب ہوئی، حج کی سعادت کسی کو نصیب ہوئی، اچھے اخلاق سے لوگ پیش آتے ہیں، اچھی بات لوگوں سے کرتے ہیں، والدین کا ادا کرتے ہیں، بیویوں کا ادا کرتے ہیں، اولاد کا ادا کرتے ہیں. یہ سارے نیک کام جو میں آپ کرتے ہیں اختیار کو استعمال کر کے بتائیں جو اس کو دیا ہے وہ آپ کو دیا ہے اس کی ہدایت طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اس اختیار کو استعمال کر کے نیک کام کرنے کا واحد مقصد میرا آپ کا یہ ہے کہ آخرت کی جو فکر میرے اور آپ کے اندر یہ اسلام پیدا کرتا ہے اس آخرت کی کامیابی کو میں آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ سارے کام صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے. اور یہ سارے کام جو خیر کے میں اور آپ کا یاد رکھے کہ ایمان میں اچھے کام کرنے سے اضافہ ہو جاتا ہے. اور جب یہ سارے اچھے کاموں کو چھوڑ کر اپنے نفس کی تابعداری کرنے کے پیچھے پڑ جاتے تو یاد رکھیے آپ کا ایمان جو نیک کام
या ये जो नेक काम में बात कर रहे हैं, और ये नेक काम करने से जो ईमान में डेवलपमेंट हो रहा है, ईमान में इजाफा हो रहा है, ये इजाफा हुए थे ईमान को, ये ईमान को लेकर गुजरना है कहाँ पर? आखिरत की कामयाबी तक तो जाना ही रहा है इंशाअल्लाह, लेकिन आखिरत की कामयाबी से पहले मिलकर एक छोटी सी सीढ़ी है जिसको मुझे और आपको पार करना है, वही आपके जुमा का खुतबा है। और वो छोटी सीढ़ी है इंसान की जिंदगी के आखिरी लम्हे, मेरे आपके आखिरी लम्हे। सारे नेक काम जो आप कर रहे हैं, हर चीज के जरिए, हर खैर के जरिए ईमान में इजाफा हो रहा है, ईमान डेवलप होता है, ईमान हमारे दिल में पैदा हो जाता है अल्लाह ताला की इज्जत से। वो ईमान को लेके गुजरना है, आखिरत की पहली सीढ़ी पार करना है, फिर आपके आखिरी लम्हे। ऐसा मिले जब वो आखिरी लम्हे आ जाए, इंसान को जो कुछ इख्तियार अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो सारा इख्तियार उसका खत्म हो जाने वाला है। इतना इख्तियार इंसान को नहीं देगा कि उसकी मैयत को वसूल नहीं दे सकेगा, और इतना इख्तियार इंसान को रहेगा कि वो अपनी मैयत को दफन भी कर ले, इतना मोहताज हो जाएगा कि वसूल भी लोग देने वाले हैं, इतना मोहताज हो जाएगा कि उसको तस्लीम भी लोग करने वाले हैं, सारे इख्तियारात को छीन लिया जाएगा। और ऐसा अगर वो आखिरी लम्हों की खासियत ये है, वो जिंदगी में खाली एक ही बार आता है, कोई बुखार के जैसा मामला नहीं है, एक बार बुखार आ गया, बना ठंडे ठंडे चीजें खाने की वजह से तो दोबारा वो चीजों से आप परहेज करेंगे, वो एक ही बार आता। और दूसरी खासियत तो आखिरी लम्हों की है कि जिस किसी इंसान को आखिरी लम्हे मिल जाते, अपना तजुर्बा बताने की उसको फिर से हयात मिलने वाली नहीं है कि मुझे तो आखिरी लम्हे ऐसे थे। लिहाजा जुमे की खुतबे में कोशिश करें वो आखिरी लम्हे जो मेरे आपके हर एक को गुजरना है, किस सिचुएशन के साथ और किस ईमान के साथ आप गुजरना है, कोशिश करें। 3 या 4 हदीसें और 3 या 4 वाक़या से किस तरह से नबूवत गुजरे। पहली बात, जिंदगी के मिले 5 बातें ऐसी हैं जहाँ इंसान अगर कभी पा जाए, अक्सर इंसान ऐसा होगा कि अपना होश खो देता, अपना कॉन्शियस खो देता, अपनी ज़हनी स्टेबिलिटी खो देता कि मैं क्या कर रहा हूँ पता भी नहीं चलता। जिसमें पहली चीज ये है, इंसान जब बदतमीजी और बुरे अखलाक से उतर जाता तो अपना होश खो बैठता, मुझे क्या करना पता भी नहीं चलता। मारने वाले माँ को भी जूते मार देते हैं, मारने वाले सास को भी हाथ उठा देते हैं, मारने वाले बाप को भी मार देते हैं। जब जबान चलती है तो सामने बीवी है पता नहीं होता, जब जबान चलती है बदतमीजी में तो सामने बाप है पता नहीं चलता, जब जबान चलती है बदतमीजी में तो सामने सगा भाई है पता नहीं चलता। इंसान अपना होश खो बैठता है किस मौके पर? जब बदतमीजी को कर जाता है। ये पहला मामला है जब कॉन्शियस खो देता है, और जब इंसान कॉन्शियस खो देता तो दीनी जज्बा जो उसके अंदर था, ईमान की कैफियत जो उसके अंदर थी, वो सारी कैफियत को साइड में रख देता और अपने होश खो के जो ज़बान को हाथ कह देता या जो हाथ एहतियात है वो हाथ से जो काम कर निकलता। दूसरी चीज, जब इंसान की जिंदगी में वो आती, हर कोई नहीं करता, लेकिन हम में शायद कई होंगे जो करे होंगे। बुरे अमाल की तरफ इंसान जब आमादा हो जाता, अपने कॉन्शियस को खो देता, अपने दीनी जज्बे को खो देता, अपने होश को खो देता, करते चले जा रहे हैं बात को गाली, नमाज पढ़ेंगे पहली सब में आके, लेकिन गालिए की आदत नहीं जाए। इंसान जब बुरे अमल को इख्तियार कर लेता अपनी जिंदगी के अंदर, मालूम है सब कुछ के सूद खाना हराम है, जो सो सेविंग अकाउंट का हो, फिक्स डिपॉजिट का हो, चिट फंड का हो, किधर का भी हो, लेकिन नहीं, मजबूरी का नाम जो सो दे दे के रोजो सूद जब इंसान खाने की आदत डाल देता, कॉन्शियस खो देता। आप जब अपना दीनी जज्बा खो देते, बुरे अमल की तरफ इंसान आगे बढ़ जाता। तीसरी चीज, जब इंसान अपने दीनी जज्बे, अपने कॉन्शियस को खो देता, वो अपनी बुरी ख्वाहिशात की पैरवी करके पड़ जाता। जब ख्वाहिशात की उसको लौ लग जाती, ख्वाहिशात की फिक्र उसको लग जाती, नया एप्पल फोन निकलेगा 40,000 का हो, 45,000 का हो, 60,000 का हो, तनख्वाह रहेंगी साहब कितनी? 10,000, तनख्वाह रहेंगी साहब 20,000। लेकिन जब ख्वाहिशात की पैरवी के पीछे इंसान निकल जाता, होश खो देता, दीनी जज्बे को खो देता, मियाना रबी इख्तियार करने का जो हुक्म था उसको खो देता, अपनी इस्तिताअत को भूल जाता, अपनी हैसियत को भूल जाता, दीनी जज्बे को भूल जाता, ईमान जो नेक अमल करके हासिल किया था उसको भूल जाता, सिर्फ ख्वाहिशात की पैरवी के पीछे जब इंसान निकल जाता तो कॉन्शियस खो देता अपना। और चौथी चीज अज़ीज़ान में, जहां इंसान कॉन्शियस खो सकता, वो बुरी बीमारी है। बुरी बीमारी से तो अल्लाह हम सबको महफूज रखे। मामूली बुखार की जिंदगी आप कभी सोच के देखे, जब आप गुजरे किसी दिन बुखार से 102, 101 से, कई लोग ऐसे हैं जो कॉन्शियस दीनी जज्बा ऐसा खो देते
کہ مسجد کو آگے نماز پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. چلیے بہت ہی شرارت ہے, مسجد کو آنا نہیں, گھر کے اندر بھی پڑھنے والے بہت کم ہیں. بخار آ گیا تو کانشیس کھو دیتا آدمی اپنا, ہائے ہائے زبان سے نکلنا شروع ہو جاتی, ناشکری کے الفاظ زبان سے نکلنا شروع ہو جاتے. یہ میرے کو ہی ملنا تھا کیا بیماری, ایسا کیا کر دیا تھا اللہ تعالیٰ جو مجھ کو ایسی تکلیف دے دیے. معمولی بیماری اگر کچھ دن کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ڈال دے, شاید انسان اپنا کانشیس کھو دے, اپنی ذہنی اسٹیبلٹی کھو دے, اپنے دینی جذبہ جو حاصل کیا تھا نیک عمل کر کے سارے چیزوں کو بھلا دیتا. اور پانچویں چیز عزیز ملت, جہاں انسان اپنا کانشیس کھو سکتا, اللہ محفوظ رکھے مجھ کو اور آپ کو, ہم سب کو, وہ آخری لمحے ہیں صاحب, جہاں انسان اپنی ذہنی اسٹیبلٹی کھو دے سکتا, جہاں انسان جو دینی جذبات صلاح ادا کر کے رمضان میں خطبات میں تمام اعمال کے ذریعے جو خیر کمایا تھا, جو ایمان کمایا تھا, ایمان کو لے کر اس سیڑھی سے گزرنا ہے, جن آخری لمحوں سے گزرنا ہے, وہ ایسے لمحے عزیزہ علمت جہاں شاید انسان اپنے ہوش کو کھو دیتا, اپنے دینی جذبے کو کھو سکتا, وہاں سنبھال کے چلنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے دعا کرتے تھے, کیا, اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء, اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا لے, مجھے جو سو برے عمل سے بچا لے, مجھے بری خواہشوں سے بچا لے, مجھے بری بیماریوں سے بچا لے. یہ دعا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پانچویں چیز عزیزان ملت, آخری لمحے کس کانشیس کے ساتھ, کس ذہنی اسٹیبلٹی کے ساتھ, کس ایمان کے ساتھ اور کس جو سو ذہنی توازن کے ساتھ گزرنا ہے, ہر ایک کو گزرنا ہے. میں اپنا جائزہ لوں ممبر پہ کھڑ کے, آپ اپنا جائزہ لیں یہاں بیٹھ کر. اس بات کا اندازہ اس لیے لگا سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسٹیبلٹی کا کتنا بڑا اہمیت ہے آخری لمحوں میں. دین کا ایمان جو حاصل میں آپ کر رہے ہیں, وہ ایمان کی اسٹیبلٹی کی کتنی بڑی اہمیت آخری لمحوں میں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کسی کو موت نہ آئے, تم میں سے کسی کو موت نہ آئے, مگر آئے تو اس حال میں تمہیں موت آئے کہ جب تم مرو اپنے آخری لمحوں سے گزرو تو تم اپنے آخری لمحوں میں اللہ سے اچھی امید رکھ کے مرنا, اللہ سے اچھی توقع رکھ کے مرنا, اللہ پہ مضبوط توکل رکھ کر مرنا, اللہ پر مضبوط ایمان رکھ کر مرنا, مکمل کانشیس کے ساتھ مرنا, اور دینی جذبے کے ساتھ تم کو موت کی گھاٹ چلنا ہے. تم میں سے کسی کو موت نہ آئے, مگر موت آئے تو ایسی موت آئے تمہیں کہ تم اللہ سے اچھی توقع رکھ رہے ہو. آپ معمولی اپنے بخار کسی 10 12 15 دن کی بیماری کا جائزہ لے کے دیکھیے کہ اللہ سے آپ کہیں نا امید تو نہیں ہو گئے تھے, اللہ پر آپ کا توکل تو کم نہیں ہو گیا تھا. وہ ایمان جو آپ حاصل کیے تھے نمازوں, روزہ, صدقہ, صدقات کے ذریعے, کہیں ایمان آپ کا ان 15 10 دن کی بیماری میں کم تو نہیں ہو گیا تھا. تو یاد رکھیے, بیماریوں سے سخت چیز ہے جو گزرنے والی انسان کے آخری لمحے. وہ ایسی تکلیف عزیزان ملت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ سے اچھی امید رکھنا آخری لمحوں میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ الایمان آیت نمبر 102 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو مان لو اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں تمہیں موت آنا چاہیے کہ تم مسلمان کی موت مرنا. عزیز ہم نے ایمان کی اسٹیبلٹی, ذہنی توازن, ہوش میں رکھنا, کانشیس میں رہنا اس لیے ضروری ہے. 2 حدیث سنیے, بخاری شریف کی حدیث ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا دوسرے راوی ہیں, فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی کے آخری لمحوں کی طرف بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا پیالہ رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے اس پیالے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈباتے, اپنے چہرے پر پھیرتے چلے جاتے اور کہتے جاتے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اپنی امت سے, یاد رکھو, یاد رکھو, موت کے وقت بڑی سختیاں ہیں, موت کے وقت بڑی تکلیف ہے, آخری لمحے بڑے سخت ہیں. آج بیویوں والے ہوں گے, بچے والے ہوں گے, آپ کروڑوں کے کاروبار, لاکھوں کے کاروبار, صلاح پڑھتے ہوں گے, زکات دیتے ہوں گے, ہر خیر کا کام کرتے ہوں گے, لیکن ہر خیر کے کام کے ذریعے جان ملت جو ایمان مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب کر رہے ہیں, اس ایمان کو بڑے سنبھال کر گزرنا ہے آخری لمحوں کے ساتھ. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو آخری لمحوں میں بڑی سختیاں ہیں.
ایک تو تکلیف، حرارت، سکرات، پھر اس کے بعد ڈبل دوسری چیز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے جاتے، اے اللہ مجھے اس موت سے محفوظ رکھنا پروردگار کہ میں اونچائی سے گر کر مر جاؤں، اے اللہ مجھے اس موت سے محفوظ رکھنا کہ میں جل کر مر جاؤں، اے اللہ مجھے اس موت سے محفوظ رکھنا کہ میں سمندر میں ڈوب کر مر جاؤں، اے اللہ مجھے اس موت سے محفوظ رکھنا کہ میں کسی ملبے میں دب کر مر جاؤں، اے اللہ مجھے ایسی موت سے محفوظ رکھنا اللہ کہ آخری لمحوں میں مجھے شیطان کے حملے سے بچا لے اللہ۔ ایک تو سکرات، جسم میں حرارت، جسم میں تکلیف، انسان ہوش کھو سکتا ہے ایسے موقع پر شیطان کا حملہ۔ الفید المناوی رحم اللہ تفسیر میں لکھتے ہیں اس حدیث کی کہ مجھے شیطان کے حملے سے بچانے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے اس سے بچا کہ شیطان کہیں مجھ سے آخری لمحے میں کھیل نہ لے، کہیں شیطان آخری لمحے میں مجھ سے جھگڑا نہ کرے۔ علماء کرام کہتے ہیں شیطان کو ایسی طاقت ہے کہ وہ انسان کے آخری لمحوں میں انسان پر قابو پا سکتا، انسان کو توبہ سے روک سکتا اور انسان کے زبان سے توبہ کو رکا سکتا۔ اور فرما الفید المناوی نے کہ وہ آخری لمحے ایسے جہاں شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان کے دینی جذبے کو ختم کر سکتا۔ جب اعتکاف بیٹھ کے تراویح پڑھ کے قرآن پڑھ کے ترجمے پڑھ کے حدیث پڑھ کے خطبات سن کے نماز پڑھ کے صدقہ دے کے مسجد کو چندہ دے کے آپ تمام خیر کر کے جو ایمان کا ڈیولپمنٹ کر رہے نا، اس کو سنبھال کے لے کے چلیے۔ بہت جو کچھ عمل کر رہے ہیں اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ عمل کرتے رہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل تھوڑا ہی کرو لیکن متواتر کرتے رہنا، لیکن لگاتار کرتے رہنا۔ آج فجر پڑھے کل غائب، کل جو سو قرآن ایک رکوع پڑھے آج غائب۔ یہ جو مسلسل عمل تمہارے اندر نہیں ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہونے کی نشانی ہے۔ تمہارے اندر اگر اسٹیبلٹی ہونا ہے تو مسلسل عملوں کو کرتے رہو، اور جو ایمان نصیب ہونا نا اس کو سنبھال کے لے کے جاؤ۔ برے عمل کر کے ایمان میں گھاٹا مت کر لو۔ کہاں سکرات ہے، وہ آخری لمحے جنت، ایک تو تکلیف سکرات کی اور دوسری آخری لمحوں میں شیطان کے حملے سے بچنا ہے۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایمان میں کون آگے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے۔ اللہ کی ذات کو سمجھنے میں کون آگے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے۔ یہ سب کچھ ہے نا، یہ سب کچھ ہے نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری لمحوں میں تھے اپنے، آپ صلی پانی کے جو سو ہاتھ ڈباتے جاتے، اپنے چہرے پہ ملتے جاتے، لا الہ الا اللہ کہتے جاتے، اور جب آخری لمحے قریب آتے گئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یہ موت کی تکلیف برداشت کرنے میں میرے لیے آسانی کر دے، یہ موت کی تکلیف برداشت کرنے میں میرے لیے آسانی کر دے اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ موت کی تکلیف برداشت کرنے میں مجھے آسانی فرما دے۔ میرا اور آپ کا کیا عالم ہونا چاہیے ملت، ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ آئیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور آج کے دور میں بھی کیا ایسے لوگ گزرے ہیں جو آخری لمحوں میں کامیابی اختیار کریں گے۔ کیسا کانشیس ہونا چاہیے، کیسی ذہنی اسٹیبلٹی ہونا چاہیے، کیسا دینی جذبہ ہونا چاہیے، چار باتوں سے سیکھ جائے ذہنت۔ کاش کہ ہمارے آخری لمحے ایمان کے ساتھ گزر جائیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آخری لمحوں میں آپ کا کانشیس دیکھیے، آپ کی دینی اسٹیبلٹی دیکھیے۔ انگشت سے شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا، اپنی آنکھوں کو گھر کے چھت کے اوپر کر دیا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے کو ٹیک لگائے۔ آخری لمحوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو ہلاتے چلے جاتے۔ یہ اسٹیبلٹی ہونا چاہیے ذہن کے اندر، دینی جذبہ ہونا چاہیے ذہن ملت۔ ایمان کو سنبھال کے لے کے جائیے۔ عائشہ کہتی ہے میں نے اپنے کانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے قریب لے گئی اور میں سنتی تھی ان آخری لمحوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے تھے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ دیکھو نمازوں کی حفاظت کرنا، دیکھو نمازوں کی حفاظت کرنا، دیکھو نمازوں کی حفاظت کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک۔ کیا دینی اسٹیبلٹی، آپ اندازہ لگائیے صاحب، کیا دینی جذبہ ہے، سوچ کے دیکھیے۔ وہ سکرات کا عالم، اور ایسے عالم میں پر رسول دعا کرتے اللہ میری قوم کو نماز کی ترغیب دے رہے۔ کیا ہمارے اندر کیا ایسی اسٹیبلٹی رہ سکتی، کیا ایسا ایمان ہے جنت کے آخری لمحوں میں گھر والوں کو نصیحت کرے دیکھو ہمارے بعد نماز کو قائم رکھنا۔ وہ آخری لمحوں میں انگشت سے شہادت آسمان کی طرف اپنی آنکھوں کو گھر کے چھت پر کیا۔
عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی اسٹیبلٹی، دینی اسٹیبلٹی، آپ کا دینی جذبہ، آپ کا کانشیس دیکھیں، آپ کیسے ہوش میں ہے دین کے. دعا کرتے ہیں پروردگار انبیاء کے ساتھ مجھے اٹھانا پروردگار، ان صالحین کے ساتھ مجھے اٹھانا پروردگار، ان صدیقین کے ساتھ مجھے اٹھانا میرے اللہ، ان شہداء کے ساتھ مجھے اٹھانا میرے اللہ. اے اللہ ان کے ساتھ اٹھانا جن پر تیرا انعام کیا گیا. اے پروردگار مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر میرے اللہ، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے. عزیزان ملت، یہ لمحے، یہ آخری لمحوں میں یہ چیز اسی وقت نصیب ہو سکتی جب ایمان کی اسٹیبلٹی ہمارے اندر. کاش کہ نصیب ہو جائے اللہ یہ کلمہ آخری لمحوں میں ہماری مغفرت کی دعا ہم کر لیں. اللہ کاش کہ نصیب ہو جائے وہ آخری لمحوں میں اللہ ہم تیری رحمت کی دعا مانگتے ہیں. اللہ یہاں سے ڈیولپمنٹ کرتے جانا پڑتا تھا. یہ مسجدوں میں اٹھے، مشغلوں میں لگ گئے، پھر یہاں سے نکلے واٹس ایپ میں لگ گئے، اس کا ویڈیو شیئر کر لیے، یہ کر لیے، وہ کر لیے. یہ بیکار پھٹیچڑ زندگی جو چل رہی نا اپنی، اس سے اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اسٹیبلٹی آنا تو دین سمجھنا پڑے گا، آپ کو ہوش میں آنا پڑے گا، جائزہ لینا پڑے گا. وقت واٹس ایپ میں کتنا جا رہا، وقت فیس بک میں کتنا جا رہا، وقت قرآن سمجھنے میں کتنا جا رہا، وقت علماء کے پاس کتنا جا رہا، وقت مساجد میں کتنا جا رہا. اسٹیبلٹی جب ملیں گی جب جا کے آخری لمحے کامیاب ہو سکتے. آخرت کی کامیابی تو انشاءاللہ ملیں گی، لیکن اس سے پہلے ہی پار تو کرنا ہے نا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے آخری لمحوں میں مسجد میں امامت کے لیے کھڑے، دو منہ کی تلوار سے ایک آدمی پیٹھ سے ڈالا چھورا تو پیٹ کے باہر آر پار ہو گیا. پیٹ میں سوراخ نظر آنے لگا. صحابہ گھر لے گئے، مرہم پٹی کی، منہ سے کھجور کا ہریرا آپ کے ڈالا گیا. جیسے کھجور کا ہریرا ڈالنے جالے تھے، لوگ کہنے لگے، ایسی زبردست ضرب عمر بن خطاب کو لگی کہ اب آپ ختم ہو جائیں گے. لوگوں نے کہا نہیں ختم ہوں گے. جب آپ کو کھانا کھلانے کے لیے کھجور کا ہریرا آپ کے منہ میں ڈالا گیا تو جو پیٹ میں سوراخ پڑ گیا تھا اس سوراخ سے کھجور کا ہریرا باہر نکلا. جب یہ منظر لوگ دیکھے تو بولے اب شاید امیر المومنین ختم ہو جائیں گے، اب آخری لمحوں میں. وہ آخری لمحوں میں امیر المومنین عزیزان ملت ایک آدمی اپنا تہبند زمین پہ لٹکا جو عمر خطاب کے گھر میں داخل ہوا، پکار کر کہا امیر مبارک ہو تم کو اس صحبت کے لیے جو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے. اے امیر المومنین مبارک ہو تم کو اس خلافت کے لیے جو 10 سال تم گزارے. اے امیر المومنین مبارک ہو تم کو جو انصاف کے ساتھ خلیفت تم نے کی. اے امیر مبارک ہو تم کو تمہاری خواہش تھی شہید ہونا سے اللہ تمہیں شہادت نصیب کر رہا ہے. امیر المومنین اپنے آخری لمحوں میں اپنی اچھائیوں کو جب اپنے کان میں سنے تو پکار کر کہا اے میرے بھائی کے بیٹے جو اچھائیاں تو میری بیان کر رہا ہے کہ کاش میری اچھائیاں میرے گناہوں پر غالب آ جائیں. ہو گیا. بولے اس کو بلاؤ. یہ اسٹیبلٹی رہنا صاحب، یہ فکر رہنا گھر والوں کی اپنے آخری لمحوں. اس کو بلاؤ. وہ آیا. جب آیا تو عمر خطاب اس کو دیکھ چکے تھے کہ اس کا پینٹ، اس کا تہبند ٹخنے سے نیچے تھا. ارے انسان کو اپنی پڑی ہوئی رہنا صاحب، میرا کفن کیا جائے، میری قبر کیا بنائی جائے. لیکن ان آخری لمحوں میں ایسا دینی کانشیس سے امت کی ایسی فکر ہے، کہا میرے بھائی کے بیٹے اپنے تہبند کو ٹخنے کے اوپر کر لے، یہ تیرے کپڑے کو میلا ہونے سے بھی بچائے گا اور اللہ کے عذاب سے بھی تجھے بچائے گا. اوپر کر لے. کیا اسٹیبلٹی رہیں گی اپنے اندر. سبحان اللہ. کہ گھر والوں کو حق کی طرح نصیحت کرے. نماز نہیں چھوڑا تھا آدمی، صرف ٹخنے کے نیچے کپڑا تھا جو آج اپنے قریب بات ہے. سنت جو ہم چھوٹی سمجھتے، یاد رکھیں اللہ کی قسم کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی صاحب، کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے. اگر چھوٹا ہے تو ہمارا ایمان چھوٹا ہو سکتا، لیکن اللہ کے رسول کی سنت کوئی چھوٹی نہیں ہو سکتی. یہ آخری لمحے، یہ دینی اسٹیبلٹی. نبی، صحابہ، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 133 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس وقت کی بات ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے آخری میں ہے، روح قبض ہونے پہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت
إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نبی کا گھر ہے. یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم اس لمحوں کو جانتے ہو کہ جب یعقوب علیہ السلام اپنی موت کی طرف جا رہے تھے, ان آخری لمحوں میں اپنی اولاد سے پوچھتے تھے, اپنی اولاد کو نصیحت کرتے تھے, اے میری اولاد سنو, تم میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرنے والے ہو؟ ساری اولاد نے جواب دی, اے والد محترم, آپ کے رب اللہ کی عبادت کریں گے, ابراہیم کے رب اللہ کی عبادت کریں گے, اسحاق اور اسماعیل کے رب اللہ کی عبادت کرنے والے. کیا ایسی اسٹیبلٹی احمد مجھ کو اور آپ کو ملیں گی کہ آخری لمحوں میں گھر والوں کو توحید کی نصیحت کر رہے ہیں آپ, گھر والوں کو شرک سے روک رہے ہیں آپ, گھر والوں کو اللہ کی نافرمانی سے روک رہے ہیں آپ؟ بنانا پڑے گا اسٹیبلٹی, آپ کو ایمان کو ڈیولپ کرنا پڑے گا آپ کے خیر کے عمل کے ذریعے. یہ انبیاء اور صحابہ کا معاملہ ہے احمد. کیا ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اگر توفیق دے تو انشاءاللہ ہم میں بھی ہو سکتے ہیں. 2 ہفتے میری بات ہے, میرے ایک ساتھی جن کا نام کمال صاحب, 63 ایئرس کے, جس رات انتقال ہوا 11 بجے ملنے کے لیے ہاسپٹل پہنچا. بڑی تکلیف میں تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمایا. اس تکلیف میں آدمی کہنے لگا, بولے کاظم میاں, آج عمر 63 ایئرس سے 3 سال سے میں بیمار ہوں, کچھ نہ کچھ دواخانوں کے چکر آئے. آج میرے خاندان والے یہ بول رہے ہیں کہ کیا کمال میاں 3 سال سے بیماری میں پھر رہے ہیں. تو آدمی اپنے آخری لمحوں میں جواب دیتا ہے, بولے کاظم میاں 3 سال سے تو بیمار ہوں صحیح ہے, لیکن 60 سال جو اللہ صحت سے رکھا اس کا اللہ کو کیا جواب دوں. اس کے بعد نصیحت کی آخری وہ فرمائے کہ دیکھو میاں, مومن مجاہد ہوتا ہے, مومن جدوجہد کرنے والا ہے, مومن اسٹرگل کرنے والا ہے, ہمت ہارتا نہیں انہیں. کے بعد گیا, ٹھیک 5 گھنٹے بعد اطلاع کہ ان کا انتقال ہو گیا. اس زمانے میں بھی نصیب ہوگا دیدان ملت, بس ایمان کو سنبھال کے لے کے چلنا ہے. بس جو حاصل ہوتا جا رہا اس کو سنبھال کے لے کے چلیے. سعد بن ربیعہ, آخری بات, احد کے میدان میں شام ڈھلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے کہا کہ زید پانی کا مشغلہ لے کر جا رہے ہو کیونکہ مرم پٹی کے لیے جا رہے ہو, اگر احد کے میدان میں سعد بن ربیعہ کہیں مل جائے تو کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام بھیجا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ تو اس وقت کس طرح محسوس کر رہا ہے. زید رضی اللہ عنہ احد کے میدان میں جب زخمیوں کو ڈھونڈنے نکلے, مرم پٹی کر رہے تھے, نظر پڑی سعد بن ربیعہ. تو کہتے ہیں جس وقت میری نظر سعد بن ربیعہ کے جسم پر پڑی تو 70 سے زیادہ تیر اور نیزوں کے نشانات سعد بن ربیعہ کے جسم پر تھے, اور آخری لمحوں میں سعد بن ربیعہ تھا. خون رسرا سا, 70 سے زیادہ نشانات تھے تلواروں نیزوں. زید نے کہا سعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے سلام کہا ہے. سعد نے کہا ہے زید نبی سے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی سلام کہا ہے. زید پوچھتے ہیں سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھ سے پوچھوں کہ آخری لمحوں میں تو کیسے محسوس, کاش کہ ہماری محسوس اللہ عطا کر دے مالک, ایمان پہ موت دے دے اللہ جب بھی موت ہے مالک. سعد بن ربیعہ نے کہا ہے زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا میں اس وقت جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں جو وعدہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس وعدے کو سچا پا لیا. نکلے ذرا آخری لمحے ختم ہوئے. یہ ایمان کے ساتھ موت اگر ہونا ہے, آخرت کی تو اللہ کامیابی رکھیں گا ضرور انشاءاللہ, لیکن یہ سیڑھی ہے نا, یہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ گزرنا ہے. وہاں سکرات ہے, وہاں تکلیف ہے, وہاں شیطان کا حملہ ہے. اللہ شیطان کے حملے سے بھی آخری وقت میں بچا لیتا ہے. اس لیے انبیاء کرام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی, ہمیشہ کرتے تھے. ایک نبی کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, اے اللہ زندگی میں اللہ صبر کے ساتھ زندگی گزار پڑ دے گا, اور جب موت دے تو مسلمانوں کی موت عطا کر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.